ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس نعمت کی قدر صحیح وقت پر کرتا ہے، نہیں تو کتنی اولادیں ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد افسوس کیا کرتے ہیں، یا خود جب ان کی اولاد جب ان پر ویسا ہی سلوک کرتی ہے جیسا یہ کبھی اپنے والدین سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، اس کے بعد تمہارے باپ کا، اور اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، پھر جو ان کے بعد قریبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا ہے۔ اپنے ماں باپ کو اف یا بھی نہ کہا کرو، اور ہمیشہ نرم اور نیچی آواز سے بات کیا کرو۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ ناراض ہو جائے تو گویا اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر باپ راضی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی زیارت کرنا اور ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانا، اس عمل سے اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی خوب خدمت کرے، ہر سہولت کا خاص سے خاص خیال کرے، اور یاد کرے کہ کیسے اس کے بچپن کو جب ہڈیاں کمزور تھی اور خود سے کچھ نہ کر سکتے تھے، تب یہی ماں باپ نے ہی بڑے مشکلوں سے اسے پالا پوسا ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی کافر ہے تو اس کی بھی خدمت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کفر کا حکم دے تو نہ مانے۔ حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر والدین بیوی کو چھوڑنے کا حکم دے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ایصال ثواب کرے، اور اس کے دوست و احباب سے حسن سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، نعمان بن حریثہ۔ اپنے ماں کی ایسی خدمت کی کہ دنیا میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی تلاوت سناتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں آپ کا ساتھی ایک فلاں کسائی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی کا وہ عمل پتہ کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سارا دن وہ کسائی اپنے کام میں مشغول رہا۔ جب شام ہوئی تو تھوڑا گوشت لیا اور وہاں سے نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہمراہ ہو گئے۔ کسائی نے گھر پہنچ کر گوشت بنایا، پھر قریب میں اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، بٹھایا، کھانا کھلایا اور منہ پوچھ کر لیٹایا۔ اس کی ماں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ تیری ماں کیا بول رہی ہے؟ اس کسائی نے کہا، نہ سمجھ ماں ہے، بول رہی ہے کہ یا اللہ جنت میں میرے بیٹے کا ساتھی موسیٰ کو بنانا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت شب قدر کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ ان میں سے ایک شخص ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔